بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے ہم اس کتاب کے چوتھے خطبے کا آغاز کر رہے ہیں، جس کا عنوان ہے انسانی پیدائش پر تحقیق۔ یہ موضوع کتاب کے صفحہ نمبر 95 سے شروع ہوتا ہے۔ اس حصے میں ہم جدید سائنسی تحقیقات کی روشنی میں انسانی تخلیق کے ان مراحل کا جائزہ لیں گے جن کا ذکر قرآن مجید نے 1400 سال پہلے کیا۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ خدا کو کیوں مانیں، اس سلسلے کی آج کی قسط میں ہم ایک ایسی عالمی شہرت یافتہ سائنسدان کا تعارف پیش کریں گے جن کی تحقیق نے دنیا بھر میں قرآن مجید اور جدید سائنس کے تعلق پر نئی بحث کو جنم دیا۔ کیا ایک ایسی کتاب جو 1400 سال پہلے نازل ہوئی انسانی تخلیق کے ایسے حقائق بیان کر سکتی ہے جنہیں جدید سائنس نے صدیوں بعد دریافت کیا؟ اس سوال نے دنیا کے کئی سائنسدانوں کو تحقیق پر مجبور کیا۔ ان میں ایک نمایاں نام ڈاکٹر کیتھ ایل مور کا ہے، جنہیں جدید علم ایمبریولوجی کے ممتاز ماہرین میں شمار کیا جاتا ہے۔ آئیے ان کے بارے میں جانتے ہیں۔ ڈاکٹر کیتھ ایل مور اور معرفت حق۔ He was a Canadian anatomist and professor in the division of anatomy at the University of Toronto. He was a worldwide specialist of embryology. He also served as the chairman of the division of anatomy at the University of Toronto from 1976 to 1984. He stayed as the president of American Association of Clinical Anatomists for many years. He is well known for several important textbooks in medical universities from anatomy and embryology, including The Developing Human, Clinically Oriented Embryology, Clinically Oriented Anatomy, Before We Are Born, Essentials of the Embryology and Birth. کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی کی طرف سے ڈاکٹر کیتھ مور کو بلاوا بھیجا گیا کہ وہ آئے اور ایناٹومی اور ایمبریولوجی پر لیکچرز دے۔ وہ لیکچرز دینے کے لیے کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی پہنچے اور لیکچرز دینے کا سلسلہ شروع کر دیا۔ جب سارے لیکچرز دے دیے تو وہاں موجود ایمبریولوجی پر قائم کمیٹی نے ان سے کہا کہ ہم چاہتے ہیں آپ قرآن مجید کی کچھ آیات مبارکہ اور احادیث شریف کی تفسیر کریں جن میں ایناٹومیکل اور ایمبریولوجیکل حقائق موجود ہیں۔ جب انہوں نے قرآن مجید کی ان آیات اور احادیث کا انگریزی ترجمہ پڑھا تو بطور سائنسدان وہ دنگ رہ گئے کہ ان آیات میں جو 1400 سال قبل نازل کی گئی تھی ان میں ایمبریونک ڈیولپمنٹ یعنی ماں کے پیٹ میں بچے کی نشو و نما کی اتنی ایکوریٹ معلومات کیسے موجود تھی، جو معلومات سائنس نے ہمیں آج 1995 میں دی ہے، وہ آج سے 1400 سال پہلے اتنے معقول اور تفصیلی انداز میں کیسے بیان کی جا سکتی ہے۔ اس مطالعہ و تفسیر کے دوران ان کے دل میں اسلام کے لیے محبت اور عقیدت بڑھ رہی تھی، حتیٰ کہ انہوں نے یہاں تک کہا، اس امر میں کوئی شک نہیں ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں اسلام قبول کرنے کا نہ کبھی اقرار کیا اور نہ کبھی انکار، اس لیے یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ وہ مسلمان ہو گئے تھے، کیونکہ اس بات کا علم یا ان کی اپنی ذات کو ہوگا یا خدا کو، مگر ان کی کتابوں اور ان کی باتوں سے اسلام، خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے عقیدت
و محبت نظر آتی تھی۔ ایناٹومی اور ایمبریولوجی کے بارے میں جانتے ہیں۔ ایناٹومی it is the study of various structures which form the fully developed individual and can be demonstrated to the naked eye by various methods of dissection. Embryology it is the study of various changes in developing organisms from the fertilization of egg up to the birth of the baby. انسانی پیدائش پر تحقیق۔ ماں کے پیٹ میں انسانی پیدائش کیسے ہوتی ہے، اس بات کا علم کئی صدیوں تک سائنس کو تھا ہی نہیں۔ 16ویں صدی عیسوی تک یعنی آج سے 400-500 سال پہلے تک پوری دنیا میں جو انسانی پیدائش سے متعلق علم تھا وہ وہی تھا جو ارسطو اور اس کے ہم زمانہ لوگوں نے دیا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 200 سال بعد سے چلا آ رہا تھا اور 16ویں صدی تک کسی ایک سائنسدان کے پاس بھی کوئی ایسا معقول علم نہ تھا کہ ارسطو کے دیے ہوئے علم میں کوئی تبدیلی ہی کر سکے۔ ڈاکٹر کیتھ لکھتے ہیں until the 16th century no major advancement in our knowledge of embryology recorded in the literature of Western science. It was not until the invention of the microscope in the 17th century, after the discovery of microscope, a significant new information was added to the embryological knowledge of Western sciences. 16ویں صدی میں تحقیقات کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا مگر کوئی ایسی فائدہ مند معلومات نہ حاصل ہو سکی جو ارسطو کے دیے گئے علم کو تبدیل کر سکتی یا اس میں اضافہ کر سکتی۔ 17ویں صدی میں خود بین مائکروسکوپ ایجاد ہوئی تو سائنسدانوں کے لیے تحقیقات کرنے میں کافی آسانی ہو گئی۔ 17ویں صدی سے لے کر 19ویں صدی تک کئی تحقیقاتیں ہوئی اور خاطر خواہ معلومات بھی حاصل ہوئی مگر وہ سارا علم مرغی کے انڈوں اور دیگر حیوانات کے بارے میں تھا۔ کوئی بھی سائنسدان خوردبین ایجاد ہو جانے کے 300 سال بعد بھی انسانی پیدائش کے متعلق کوئی معلومات حاصل نہ کر سکا۔ 20ویں صدی میں مائکروسکوپ تو تھی مگر انسانی جسم کے اندر بچے کی پیدائش کا مطالعہ کرنے کے لیے کوئی ویل ڈیولپڈ سسٹم نہ تھا مگر پھر بھی سائنسدانوں نے اپنی تحقیقات جاری رکھی۔ 1954 میں ایک سائنسدان ہیومن ایمبریوز 266 کو ترتیب سے ارینج کیا اور ان کا مطالعہ کرنے لگا۔ 1941 میں پہلی مرتبہ جارج سٹریٹر نے اس خوردبین کی بنیاد پر ماں کے پیٹ میں بچے کی نشو و نما کے مراحل کو واضح کیا۔ 1973 میں ایک اور سائنسدان نے جارج سٹریٹر کے بتائے ہوئے مرحلوں کو مزید وضاحت سے نوازا۔ ایکسپلینیشن آف پروسیجر میل ریپروڈکٹیو سسٹم۔ میل ریپروڈکٹیو سسٹم درج ذیل حصوں پر مشتمل ہے۔ ٹیسٹس، مردوں میں سپرمز جسم کے ایک مخصوص حصے ٹیسٹس میں بنتے ہیں۔ یہ ٹیسٹس ایک سیک لائک تھیلی جیسی شکل کے سکروٹم میں موجود ہوتے ہیں۔ یہ جسم کا وہ حصہ ہے جو جسم سے باہر موجود ہوتا ہے۔ ایپیڈیڈیمس ایک سپرم کو بننے میں تقریباً 64 سے 72 دن درکار ہوتے ہیں لیکن اس کے بن جانے کے بعد بھی 12 سے 14 دن اسے میچور ہونے کے لیے ضروری ہوتے ہیں اور یہ میچوریشن کا عمل اور میچور ہونے تک اسے سٹور کرنے کا فرض ایپیڈیڈیمس کا ہوتا ہے۔ یہ ہر ٹیسٹیکل میں کوائلڈ ٹیوب کی صورت میں موجود ہوتا ہے۔ واس ڈفرینس، جب بھی ایک مرد منی خارج کرتا ہے ایجوکولیٹ سپرم تو واس ڈفرینس وہ ٹیوب ہے جو سٹورڈ سپرم کو ایپیڈیڈیمس سے یوریتھرا تک پہنچاتی ہے۔ یوریتھرا یہ وہ ٹیوب ہے جو یورین یعنی پیشاب اور سپرم دونوں کو مرد کے جسم سے خارج کرتی ہے۔ تھرو پینس۔ فیمیل ریپروڈکٹیو سسٹم، یہ درج ذیل حصوں پر مشتمل ہوتا ہے۔
ویجائنا، سیکچول انٹرکورس کے دوران سپرمز داخل ہوتے ہیں فیمیل ریپروڈکٹیو سسٹم میں ویجائنا کے ذریعے۔ سروکس، ویجائنا کے ذریعے داخل ہو جانے کے بعد سپرمز سب سے پہلے سروکس میں جاتے ہیں جو کہ یوٹرس کا نچلا حصہ ہوتا ہے۔ یوٹرس یہ وہ جگہ ہے جہاں بچہ ماں کے پیٹ میں نشوونما ہوتا ہے۔ یوٹرس کو مدر وامب، رحم مادر بھی کہا جاتا ہے، لیکن اس وقت بات سپرمز کی ہو رہی ہے نہ کہ زائگوٹ نطفہ کی۔ اس لیے سروکس سے سپرم جب یوٹرس میں پہنچتے ہیں تو وہ فوراً سویم کرتے ہوئے فیلوپین میں چلے جاتے ہیں۔ فیلوپین ٹیوب یہ وہ حصہ ہے جہاں فرٹیلائزیشن کا عمل ہوتا ہے۔ جب ایگ کو ریلیز کیا جاتا ہے اووری سے فیلوپین ٹیوب میں تو وہ ایگ مختلف سیلز کی لیئرز سے گھرا ہوا ہوتا ہے۔ جب سپرمز اس انڈے تک پہنچتے ہیں تو وہ اپنے ہیڈ سر سے کچھ انزائمز، عام زبان میں کیمیکلز نکالتے ہیں جو اس سپرم کو ان لیئرز میں سے گزرنے میں مدد کرتے ہیں۔ ایک بار جب وہ سپرم سب لیئرز کو پار کر کے ایگ تک پہنچتا ہے تو وہ اس انڈے کو فرٹیلائز کر دیتا ہے اور یوں ایک زائگوٹ نطفہ بن جاتا ہے۔ امپلانٹیشن، یہ زائگوٹ اب فیلوپین ٹیوب سے ہوتا ہوا نیچے یوٹرس میں چلا جاتا ہے جسے رحم مادر بھی کہتے ہیں۔ It implants itself into the lining of the uterus which is called as endometrium۔ پھر یہاں ہی اس زائگوٹ کی گروتھ اور ڈیولپمنٹ کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ نمبر آف sperms and eggs produced، hundreds of millions of sperms are produced۔ ان میں سے صرف ایک مخصوص مقدار میچورٹی کے عمل سے گزرتی ہے اور انزال کے وقت 2 کروڑ سے 4 کروڑ کے قریب سپرمز خارج ہوتے ہیں اور ان میں سے بھی صرف 200 سے 2000 پہنچ پاتے ہیں فیلوپین ٹیوب تک، مگر پروٹیکٹیو لیئرز کو پار کرنے کے صرف ایک ہی سپرم جا پاتا ہے جس پر فرٹیلائزیشن کا عمل ہوتا ہے۔ 1 to 2 million of eggs are produced initially but reduced to 3 to 4 lakhs by the time a female reaches puberty۔ ان میں سے صرف چھوٹی سی مقدار میچورٹی کے عمل سے گزرتی ہے، یعنی پیوبرٹی سے مینوپاز تک تقریباً 300 سے 400 انڈے میچور ہوتے ہیں اور اوولیشن کے دوران ریلیز کر دیے جاتے ہیں، مگر صرف ایک ہی میچور ایگ کو ریلیز کیا جاتا ہے فیلوپین ٹیوب میں ہر مینسٹرل سائیکل کے دوران جس پر فرٹیلائزیشن کا عمل ہوتا ہے۔ Chromosomes. Chromosomes are highly condensed structures which contains DNA, and DNA is a molecule that is responsible for genetic instructions and hence decided specific characteristics of a person. Number of chromosomes. ایک ہیومن باڈی میں 46 کروموسومز ہوتے ہیں جس میں سے 23 اس کے والد کی طرف سپرم سے آتے ہیں اور 23 اس کی والدہ کی طرف ایگ سے آتے ہیں۔ اسی لیے ایک بچے میں ماں اور باپ دونوں کی خصوصیات ہوتی ہے۔ ٹائپس آف کروموسومز، اب ہم جانتے ہیں کہ کروموسومز کے کتنے قسمیں ہیں۔ انسانی جسم میں کل تو 46 کروموسومز موجود ہوتے ہیں جو 23 پیئرز کی صورت میں موجود ہوتے ہیں۔ ان میں سے 22 پیئرز تو آٹوسومز کہلاتے ہیں اور پیئر 1 ہوتا ہے کروموسوم سیکس کا۔ ٹائپس آف سیکس کروموسومز، انسانی جسم میں 2 طرح کے کروموسوم سیکس پائے جاتے ہیں، ایک ایکس کروموسوم اور دوسرا وائی کروموسوم۔ ایکس کروموسوم اس کے پاس زیادہ تعداد میں جینیٹک انفارمیشن موجود ہوتی ہے، یہ فیمیل کریکٹرسٹکس کے لیے ذمہ دار ہوتا ہے۔ وائی کروموسوم، اس کے پاس ایکس کروموسوم کی نسبت کم تعداد میں جینیٹک انفارمیشن موجود ہوتی ہے، یہ صرف اور صرف میل کریکٹرسٹکس کے لیے ذمہ دار ہوتا ہے۔ پاسبل کمبینیشنز، نارمل انسانوں میں 2 طرح کے کروموسومز کے کمبینیشنز پائے جاتے ہیں جو کہ درج ذیل ہے۔ ایکس ایکس، جس میں دونوں ہی ایکس کروموسومز پائے جائے وہ جنسی اعتبار سے لڑکی ہوگی کیونکہ لڑکیوں میں وائی ہوتا ہی نہیں۔ ایکس وائی، جس میں ایک
एक्स क्रोमोसोम और एक वाई क्रोमोसोम पाए जाए, वो जिनसी एतबार से लड़का होगा, क्योंकि लड़कियों की खुसूसियात के लिए एक वाई क्रोमोसोम होना बहुत ज़रूरी है। वाई वाई ये कॉम्बिनेशन कभी भी नहीं पाया जा सकता, क्योंकि क्रोमोसोम के ये कॉम्बिनेशन तो माँ और बाप के खुले मिलने से बनते हैं, और वाई क्रोमोसोम तो है ही सिर्फ बाप के पास, लिहाजा दूसरा वाई क्रोमोसोम माँ के पास से ही आ ही नहीं सकता, क्योंकि उसके पास हमेशा दोनों एक्स क्रोमोसोम्स ही होंगे। बेटी की पैदाइश और हमारा माशरा। हमारे माशरे में आम तौर पर लड़की को जिम्मेदार ठहराया जाता है अगर वो बेटा पैदा करने से कासिर है, मगर दर हकीकत इस बात का फैसला लड़की नहीं बल्कि लड़के के हाथ में है। अगर मर्द का एक्स क्रोमोसोम ज़्यादा ताकतवर है तो वो अंडे के साथ मिलाप के बाद बेटी पैदा करेगा, और अगर वाई क्रोमोसोम ज़्यादा ताकतवर है तो वो अंडे के साथ मिलाप के बाद बेटा पैदा करेगा। आइए अब कुरान की तरफ रुजू करते हैं। अल्लाह ताला ने सूरतुल नजम में इरशाद फरमाया, आयत नंबर 45 का तर्जुमा, और ये कि उसी ने नर और मादा दो किस्मों को पैदा किया। नुत्फ़ा यानी एक तवलीदी खतरा से, जबकि वो रहम मादा में टपकाया जाता है। साइंस आज बताती है कि पैदा होने वाला बच्चा लड़का होगा या लड़की, इस बात का फैसला तो उसी वक्त हो जाता है जब मेल और फीमेल खलियों के मिलाप से नुत्फ़ा बनता है, मगर अल्लाह ताला ने तो इस बात का इल्म आज से 1400 साल पहले ही बता दिया था। अल्लाह ताला ने सूरत अबसा में इरशाद फरमाया, हलाक हो वो बदबख्त मुनकिर इंसान, कैसा नाशुक्रा है जो इतनी अजीम नेमत पाकर भी उसकी कदर नहीं करता। अल्लाह ने उससे किस चीज़ से पैदा फरमाया है? नुत्फ़ा में से उसको पैदा फरमाया, फिर साथ ही उसका ख़वाइस व जिन्स के लिहाज से तयन फरमा दिया। मर्द और औरत के खुलियों के मिलाप से जो नुत्फ़ा बनता है, उसी के ज़रिए फ़ैसला कर दिया जाता है कि जिन्स क्या होगी, रंगो रूप कैसा होगा, कद कामत कैसी होगी, बच्चा तवाना होगा या कमज़ोर, ज़हीन होगा या कम ज़हीन, बच्चे की आदत कैसी होंगी, मिजाज कैसे होंगे, नए नक्श कैसे होंगे, माँ से कौन सी आदत हासिल होंगी और बाप से कौन सी आदत हासिल होंगी। अलगरज की जो सब कुछ पैदा होने के बाद मालूम होता है, उसका फ़ैसला इस नुत्फ़े के बनते ही कर दिया जाता है। कुरान करीम ने ये हकीकत आज से 1400 साल पहले ही वाज़ेह कर दी थी, जब कि साइंस ने ये सब कुछ आज 20वीं सदी में दरियाफ़त किया। अल्लाह ताला ने सूरतुल इंसान में इरशाद फरमाया, आयत नंबर 2 तर्जुमा, बेशक हमने इंसान को मखलूत नुत्फ़ा से पैदा फरमाया, जिसे हम तवल्लुद तक एक मरहला से दूसरे मरहला की तरफ पलटते और जांचते रहते हैं। बस हमने इस तरतीब से सुनने वाला फिर देखने वाला बनाया। आप खुदा को क्यों माने और मज़हब को क्यों अपनाए, ऑडियो बुक सीरीज़ की मज़ीद अक़सात देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए मुफीद साबित हुई तो इसे अपने दोस्तों और अज़ीज़ों के साथ शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस इल्मी सिलसिले से मुस्तफ़ीद हो सके। अपनी कीमती आराय और तजावीज़ कमेंट्स में ज़रूर दर्ज करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।